الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اٹھ مسلم از سر نو دھرتی کے حالات بدل ڈال، اٹھ مسلم از سر نو دھرتی کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، میدان میں آج چھوڑ تسبیح و مصلی، کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال. میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین عظام اور عزیز طلبہ اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ عثمانیہ کے چوتھے تاریخی ساز بے مثال بابرکت تقریری مقابلہ میں جس موضوع کو جسارت سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، جہاد اسلام کا وہ عظیم فریضہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے اپنے مبارک کلام قرآن مجید میں 450 سے زائد مقامات پر اس کی شان کو بیان فرمایا ہے. جہاد وہی فریضہ ہے جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ خود بنفس نفیس شریک ہوئے اور اس کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ کہیں مسلمان اس سے غافل نہ ہوں. ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جو جہاد کو ترک کر دے گا اس قوم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی. اس وضاحت کے ساتھ شریعت نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کہیں کوئی ملعون مثلا قادیانی مرزائی اس میں تعبیر نہ کریں. قتال الکفار یعنی کفار کے ساتھ قتال کرنا جہاد ہے. یہ وہ محکم فریضہ ہے کہ رب کریم نے اس کی ابتدا اور انتہا کو بیان فرمایا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا. جہاد کی فرضیت کی اہمیت کو کتب علیکم القتال کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے. جہاد کے طریقے کو بیان فرمایا ہے کہ فضربوا فوق الاعناق فضربوا منہم کل بنان، ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے چھوڑ پر مارو. مزید حکم فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے. سامعین محترم، یہ سب بیان فرما کر جزا کو بیان کرتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جہاد کرنے والوں کے مقام کا ذکر قرآن نے واضح اعلان میں فرما دیا. فضل اللہ علیک عظیما، میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن اگر ہم گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ بیت اللہ کو آباد کریں اور حاجیوں کو پانی پلائیں تو کیا ہمارا مقام مجاہدین سے پھر بھی نہیں بڑھے گا؟ قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا ان کے برابر ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے ان کا رب خود محبت کا اعلان فرما رہا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا رب خوشخبریاں سناتا ہے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے مہربانی کی، رضامندی کی اور ان پاؤں کی جن میں ہمیشہ یہ آرام سے رہیں گے.
سامعین عزیز وقار، یہ سب اعلانات کرنے کے بعد ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح کہ ہم جہاد کا یہ عظیم عمل کب تک جاری رکھیں؟ کیا یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں تو ہم جہاد چھوڑ دیں؟ قرآن ٹکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو۔ میں نے پھر پوچھا، اے قرآن بتا، جب کشمیر، فلسطین، چیچنیا، برما اور دیگر مسلم مظلوم ریاستیں آزاد ہو جائیں تو ہم جہاد چھوڑ دیں؟ قرآن نے ہماری اس بات کی انتہائی سختی سے تردید کی اور فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تم قتال کرتے رہو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ یہ فتنہ قیامت تک رہے گا اور امام المجاہدین سرکار دو عالم کی یہ حدیث مبارکہ بھی قیامت تک رہے گی، ان الجنت تحت ظلال السیوف۔ جہاد بھی قیامت تک رہے گا، اسی طرح کتاب اللہ بھی قیامت تک رہے گی اور اسلام بھی قیامت تک رہے گا۔ سلام اس پر جس کا نام لے کر اس کے شدائی الٹ دیتے ہیں تخت کیسر و دلائی۔ سلام اس پر جس کا نام لے کر اس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد اور سرار کے افسانے۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔